باب فی وقت صلاۃ العصر، اوقات مستحبہ للصلاۃ کی بات ہو رہی تھی۔ سب سے پہلے ظہر کی جو نماز کا وقت تھا اس کو ذکر کیا، چونکہ حدیث جبریل اور حدیث سائل اوقات صلاۃ میں ظہر کی نماز کے وقت کو مقدم کیا گیا۔ اس کے بعد وقت ہے عصر کی نماز کا۔ تو عصر کی نماز کا جو مستحب وقت ہے وہ وہی ہے جو کہ ظہر کی نماز کا انتہائی وقت کے بعد، یعنی انتہائی وقت صلاۃ ظہر کے بعد کا جو وقت ہے وہ عصر کی نماز کا وقت ہے۔ امام صاحب رحمہ اللہ کے ہاں بعد المثلین اور جمہور کے ہاں جیسے پیچھے گزر چکا ہے کہ مثل ثانی سے نماز عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ کچھ دلائل جمہور کے آ رہے ہیں جو کہ شروع میں ہیں۔ پہلی روایت دیکھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، انہ اخبر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی العصر، آپ عصر کی نماز پڑھاتے ہی سال میں کہ سورج بیضاء سفید ہوتا، سفید مقابل ہے صفرا کے، یعنی زردی اس میں نہیں آتی تھی، مرتفعۃ بلند ہوتا، حیۃ مزید وضاحت کے لیے ہے، ماقبل کی تاکید ہے۔ حی معنی زندہ ہونا، تو زندہ ہونے کا معنی اس میں نقص نہیں ہوتا تھا زردی وغیرہ کا، چونکہ جب چیز میں نقص آ جائے تو موت کے قریب ہو جاتی ہے۔ وَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ، اور جانے والا جایا کرتا تھا، إِلَى الْأَوَالِ، اوالی کی طرف، وَالشَّمْسُ، اس حال میں کہ سورج بلند ہوتا۔ یہ مشہور دلیل ہے جمہور کی، پیچھے بھی اس قسم کی بات گزر چکی ہے۔ وہاں پہ یاد ہے وَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ کے بعد وَيَرْجِعُ بھی تھا کہ واپس بھی ہوتا، اس کی جو وضاحت تھی وہاں پہ گزر چکی تھی کہ وَيَرْجِعُ میں یا تو واو حالیہ بنایا جائے کہ جانے سے مراد آنا ہے، واپسی مراد ہے، سمجھا؟ ایک تو یہ کہا تھا، اور یا یہ کہا تھا کہ صحیحین کی روایت یعنی بخاری کی روایت مقدم ہے جس کے اندر صرف جانے کا ذکر ہے، جیسے یہ روایت ہے یذهب الذاهب، تو لہٰذا اس کو ترجیح ہے، یرجع نہیں ہے۔ اوالی عالیہ کی جمع ہے، جو مدینے کی باہر بستیاں تھیں نجد کی طرف، ان کو اوالی کہا جاتا ہے۔ اوالی کی جو انتہا ہے 2 میل سے 8 میل تک متعدد روایات ہیں، اگر یہ قول لیا جائے گا تطبیق ہو جائے گی، ورنہ اوالی کے بارے میں بعض میں 2 میل 4 میل 6 میل اور 8 میل تک آیا ہے، جیسے کہ ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ تو والشمس مرتفعۃ، سمجھا رہے، اس کو یا تو یصلیھا والشمس مرتفعۃ، اس کو فعل محذوف سے حال بنائیں، یا یذهب الذاهب کی طرف اس کو لے جائیں، اب عامل کو محذوف ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ جمہور کی دلیل ہے، لیکن ہماری طرف سے اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ جس طرح کہ احکام القرآن میں جساس رازی نے بھی اس کو نقل کیا ہے کہ تقدیم صلاۃ عصر پہ یہ حدیث دلیل نہیں بن سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تعجیل صلاۃ عصر کا استدلال موقوف ہے اس بات پر کہ پہلے اوالی کی تعیین ہو، اور ایسے ہی سافر کے مسافت کی تعیین ہو کہ وہ سریع المشی ہے یا بطیء المشی ہے۔ تو چونکہ ان دونوں میں جہالت ہے، چلنے والے بھی لوگ مختلف قسم کے ہوتے ہیں، مقدار میلین کا بھی عالیہ کا بھی تعین نہیں ہے، تو مقدار صفت مشی کی جہالت اور اوالی کی تعین کی جہالت کی وجہ سے یہ روایت اپنے مستدل پر تام نہیں ہے۔
اچھا جی، یہ بات ہو گئی وَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِي وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ۔ اگلی جو روایت ہے اس میں زہری رحمہ اللہ کی تفسیر ہے، اوالی مدینے سے کتنے میلوں پر تھا، میل، 2 میل یا 3 میل۔ 1 میل کی جو مسافت ہے ثلث فرسخ ہوتی ہے، اور اس کے اندر 4000 جو ذراع ہے وہ بتائے گئے ہیں، اس سے کم زیادہ کا بھی قول ہے، لیکن 4000 ذراع جب آئیں تو پھر یہ کیا بنتا ہے، میل بنتا ہے۔ اچھا جی، یہاں 2، 3، 4 کا ذکر آ گیا۔ حیثمہ سے بھی منقول ہے حیات و ان تجد حر رہا، کہ حیات سے مطلب اس کی گرمی محسوس تو کرے، یہ مراد ہے، اور گرمی تب بھی ہوگی جب اس میں سفیدی ہوگی، زردی جب آئے گی تو گرمی ختم ہو جائے گی۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی العصر والشمس فی حجرتی قبل ان تظہر، آپ عصر پڑھاتے سورج آپ حضرت عائشہ کے حجرے میں ہوتا پہلے اس کے کہ وہ دیواروں پر چڑھے۔ ظہر یظہر، ظہوراً کا معنی واضح ہونا، اور دوسرا معنی اس کا چڑھنا بھی ہے، جیسے قرآن پاک میں بھی ہے وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ۔ اس سے دلیل پکڑی گئی ہے کہ بھئی یہ کیا تھا، جلدی نماز تھی عصر کی۔ امام طحاوی رحمہ اللہ نے اس کے یہ جواب دیا ہے کہ استدلال اس پر موقوف ہے کہ دیواریں لمبی اور بڑی ہوں، تب یہ بات ہوگی کہ سورج اوپر تھا اور اندر دھوپ آ رہی ہے۔ اگر دیواریں چھوٹی ہوں تو پھر تو تاخیر عصر کی صورت میں بھی دھوپ اندر آ سکتی ہے۔ اس کا جواب جمہور نے یہ دیا ہے کہ جدران کثیر کے ساتھ ساتھ سین کی وسعت بھی سمجھ آ رہی ہو تو تب تاخیر اثر پہ دلالت ہوتی ہے، لیکن سین بڑا ہو پھر ہم یہ کہیں گے کہ سورج نیچے تھا اور دھوپ اندر پڑ رہی تھی، دیواریں چھوٹی تھی۔ اگر سین ہی چھوٹا ہو تو پھر کیسے سورج نیچے ہونے کی صورت میں سین کے اندر دھوپ آئے گی، وہ تو پھر دیواروں پر ہی رہے گی۔ تو جمہور کہتے ہیں کہ دیواروں کا چھوٹا ہونا بھی تاخیر اثر کی دلیل نہیں بنے گا، جیسے حنفیہ نے اس کو بنایا۔ تو حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ نے اس کا ایک اور جواب دیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ والشمس فی حجرتہا قبل ان تظہر، سورج حجرے میں ہو، یہ اس صورت میں بات ہوگی جب کہ سورج کی یعنی جو سایہ ہے، سمجھ آ رہی، وہ کیا ہو، اوپر سے آ رہا ہو، سمجھ آ رہی۔ شمس فی حجرہ سے مراد کیا ہے کہ جب اوپر سے سائیڈ سے آ رہا ہو۔ اگر دروازے کی طرف سے سورج اندر آ رہا ہو تو پھر یہ حنفیہ کی دلیل تام ہے، کیونکہ مسجد نبوی جو ہے اس سے حجرہ جو ہے وہ ہے جانب مغرب، جانب مشرق، اور جو مسجد نبوی ہے حجرے سے وہ ہے جانب مغرب، قبلہ جانب جنوب ہے اور بیت المقدس جانب شمال ہے۔ تو اب دروازہ ہے، کیا کہتے اس کو، جی دروازہ جو ہے حجرے کا وہ ہے مسجد نبوی کی طرف، یعنی مغرب کی طرف۔ اب مغرب سے دھوپ آئے گی دروازے سے اندر، تو دروازے سے جب دھوپ اندر آئے گی تو اس سے تاخیر اثر پہ دلالت ہو۔ کوئی بات سمجھ آ رہی؟ والشمس فی حجرتہا، ایک مطلب تو یہ ہو گیا کہ دیواروں کے ذریعے سے الشمس فی حجرتہا ہے، سمجھ آ رہی، سورج جو ہے وہ حجرے میں پڑ رہا ہے۔ اور دوسری صورت کیا ہے کہ دروازے سے والشمس فی حجرتہا، اگر دروازے سے دلیل لی جائے تو پھر تاخیر اثر پہ یہ چیز حنفیہ کی دلیل بن جائے گی۔ بہرحال حاصل کیا ہوا کہ جمہور نے کہا کہ دیواریں جو ہے نا، جمہور نے کہا کہ سورج اندر پڑ رہا ہے حجرے میں، لہٰذا تقدیم اثر ہے اور مثل ثانی سے وقت شروع ہے۔ حنفیہ نے کہا کہ دیواریں چھوٹی ہیں تو پھر تو مثل ثانی نہیں، مثل ثالث سے بھی جو ہے وہ والشمس فی حجرتہا کے ہو سکتا ہے مستعار۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ تو تب ہے جب کہ سین میں وسعت ہو، جب سین ہی ضیق ہے تو پھر تو حنفیہ کا استدلال نہیں ہے، کیونکہ جیسے سورج نیچے ہوگا
سمجھ آ رہی؟ عصر کے وقت ہوگا جیسے حنفیہ کہتے ہیں تو سورج جو ہے وہ تو سین میں نہیں پڑے گا، وہ تو دیواروں پہ چڑھ جائے گا، سمجھ آ رہی؟ تو پھر اس کی جواب زکریا رحمہ اللہ نے کیا دیا ہے کہ اس میں یہ تعویل ممکن ہے کہ شمس فی حجرتہا من باب البیت ہو جائے، سمجھ آ رہی؟ پھر یہ کس کی دلیل ہو جائے گا؟ حنفیہ کی واضح طور پر۔ اگلی جو روایت ہے علی ابن شیبان کی ہے رضی اللہ عنہ، ہم نبی السلام کے پاس مدینہ شہر میں فکان یؤخر العصر، آپ عصر مؤخر کرتے جب تک کہ سورج صاف سفید رہتا، تو حنفیہ کی دلیل ہوگی، سمجھ آ رہی؟ بہرحال امام ابو داؤد کی سنید سے یہ لگ رہا ہے کہ وہ خود تقدیم اثر کے قائل ہے، اس لیے انہوں نے تاخیر اصل والی دلیل کو مؤخر کر دیا۔ جمہور نے اس روایت کا یہ جواب دیا ہے کہ اس کے اندر جو راوی ہے یزید ابن عبد الرحمن، یہ مجہور راوی ہے، لہٰذا یہ روایت ضعیف ہے۔ بہرحال ہمارے پاس تاخیر اثر کی صرف یہی تو دلیل نہیں ہے، بلکہ ہمارے پاس تو اس کے علاوہ بھی دلیلیں ہیں، سمجھ آ رہی؟ اور وہ کیا تھا؟ سمجھ آ رہی؟ ایک تو ہمارے پاس تاخیر اثر کی دلیل حدیث کیا کہتے اس کو، حدیث امال کر لیں۔ حدیث امال وہ مزدوروں والی جو حدیث تھی کہ ایک مزدور کام کرے زور تک، ایک زور سے عصر تک، ایک عصر سے مغرب تک، سمجھ آ رہی؟ اب عصر سے مغرب تک والے کا عمل تھوڑا اجرت زیادہ ہے، تو اگر جمہور کے اعتبار سے اس کو ہم بنائیں کہ وہ مثل ثانی سے اس کا عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، سمجھ آ رہی؟ تو پھر تو کیا ہوگا؟ اس کا وقت تھوڑا نہیں ہوگا بلکہ اس کا وقت تو زیادہ ہو جائے گا۔ جمہور نے پھر اس کے اوپر بھی یہ تردید کی ہے کہ اگر مثل ثانی سے بھی عصر نکالیں تب بھی اس کا وقت زور سے کم ہی رہتا ہے، چونکہ زور تو بعد زوال شروع ہو جاتا ہے تو وہ زیادہ ہی رہتا ہے، عصر اس سے کم ہی رہتا ہے۔ تو ہم نے پھر اس کو یہ جواب دیا کہ جو نظائر اور امثال ہوتے ہیں یہ واضح ہوتی ہیں، اس میں اتنا ابہام نہیں ہوتا کہ بڑی مشکل سے کوئی 10-15 منٹ کا فرق آئے، سمجھ آ رہی؟ تو اس لحاظ سے یہ چیز حنفیہ کی دلیل ہے کہ عصر کا ٹائم زور کی بنسبت واضح طور پہ تھوڑا ہونا چاہیے، اور وہ اسی صورت کے اندر ہے جب کہ بعد المثلین جو ہے عصر کے وقت کو کیا جائے، شروع کیا جائے۔ بس اسی طرح ہماری دلیل پیچھے بھی گزری ہے، ساوا فیء الظلولہ الطلولہ، سمجھ آ رہی؟ کہ سایہ جو ہے وہ ٹیلوں کے برابر ہو جائے، سمجھ آ رہی؟ تو یہ بھی ہماری دلیل تھی کہ زور جب اتنا مؤخر ہوگا، سمجھ آ رہی، تو پھر عصر ظاہری بات اس کے بعد جا کے شروع ہوگی، تو یہ چیز بھی کس کی دلیل ہے؟ حنفیہ کی دلیل ہے۔ جی چلے آگے چلے۔ اچھا جی، یہاں پہ تو عنوان نہیں ہے لیکن بعض نسخوں میں یہاں پہ عنوان ہے باب فی الصلاۃ الوسطیٰ، سمجھ آ رہی؟ تو اس لحاظ سے صلاۃ وسطیٰ کے والے سے بھی وضاحت ضروری ہے۔ اس کے اندر ویسے تو شراح 20 تک اقوال ذکر کر رہے ہیں، مشہور اس کے اندر 3 قول ہیں۔ حنفیہ اور حنابلہ کی رائے صلاۃ وسطیٰ کے والے سے یہ ہے کہ یہ عصر کی نماز ہے۔ یہاں پہ عموماً جو دلائل آ رہے ہیں وہ حنفیہ کی ہیں، چونکہ صلاۃ اصل واضح طور پہ اس کی تشریح آ رہی ہے۔ اور دوسری رائے اس کے اندر شوافع اور مالکیہ کی ہے، ان کی رائے یہ ہے کہ صلاۃ وسطیٰ کا مصداق فجر ہے، فجر کی نماز ہے۔ اور تیسری رائے اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ہے کہ صلاۃ وسطیٰ کا مصداق ظہر کی نماز ہے۔ ویسے ہر نماز وسطیٰ بنتی ہے، کوئی بھی نماز لے لیں۔ جنہوں نے ظہر بنایا ہے انہوں نے اس اعتبار سے بنایا ہے کہ دونوں میں یعنی دونوں طرف ایک لیلی نماز ہے، ایک نہاری نماز ہے۔ ظہر سے پہلے بھی ایک فجر ہے، ایک عشاء ہے، اور اس کے بعد بھی ایک عصر ہے، ایک مغرب ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ہمارے یہاں عصر ہے، چونکہ عصر جو ہے نہاری نمازوں یعنی لیلی اور نہاری نمازوں کے مجموعی لحاظ سے درمیان میں آتی ہے، سمجھ آ رہی؟ جبکہ ابتدا کس سے کی جائے؟ فجر سے کی جائے۔ تو یہ چیز جو ہے وہ حنفیہ کے یہاں ہے۔ اور فجر جو حضرات لیتے ہیں تو وہ بھی اپنی جگہ پر ہے، چونکہ بعض روایات سے اس طرح بھی اشارہ ہوتا ہے
اچھا جی، یہ تو ہو گیا وسطیٰ کے حوالے سے۔ وسطیٰ میں پھر دو تحقیقیں ہیں، ایک یہ ہے کہ یہ وسطیٰ وسط سے ہے بمانے درمیان کے ہونا، چونکہ یہ نماز بھی درمیان میں ہے۔ دوسری قول یہ ہے کہ یہ وسط سے ہے بمانے فضیلت کے، چونکہ یہ نماز فضیلت والی ہے، درجے والی ہے، اس لحاظ سے اس کو وسطیٰ کہا گیا۔ اب آ جائے ذرا کتاب کی طرف۔ عبیدہ سلمانی جو ہے، یہ سلمان قبیلہ، اس کی طرف نسبت کر کے علی ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم قال یوم الخندق۔ امام بخاری کی رائے ہے کہ یہ 4 ہجری میں پیش آیا خندق، جمہور کی رائے ہے کہ 5 ہجری میں پیش آیا۔ اس کے اوپر بات ہو چکی ہے، نعیم بن مسعود نے آ کے پھر ان کے درمیان تفریق پیدا کی، تو پھر آپس میں یہ بدظن ہو گئے اور اس طریقے سے پھر یہ شکست کھا گئے اور ہوائیں چلی۔ حابہ سونا انہوں نے روک دیا ہمیں وسطیٰ نماز سے، یعنی عصر کی نماز سے۔ تو دیکھیں صلاۃ العصر وذات یہ احناف اور حنابلہ کی دلیل ہے۔ اللہ ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھرے، یعنی زندہ جو ہے ان کے گھر اور جو مر چکے ہیں ان کے قبروں کو آگ سے بھرے۔ سمجھ آ رہی؟ تو یا تو یہ بد دعا ہے اور یا یہ خبر ہے، سمجھ آ رہی؟ یعنی خبر ہو تو یہ اخبار بالغیب کے قبیلے سے ہے، سمجھ آ رہی؟ اور اگر بد دعا ہے، سمجھ آ رہی، تو نبی علیہ السلام تو رحمت ہے، تو پھر آپ سے بد دعا کیسے ثابت ہو گئی؟ سمجھ آ رہی؟ تو اس میں بھی رائے علماء کی یہ ہے کہ یہ مطلب نہیں رحمت ہونے کا کہ آپ سے بد دعا منقول ہی نہیں ہے، سمجھ آ رہی، بلکہ تعذیب کفار بھی در حقیقت ایک لحاظ سے رحمت ہے، اور وہ رحمت بن جائے گی باعتبار کس کے؟ ایمان والوں کے، کیونکہ ظاہری بات ہے جب وہ تشدید میں زیادہ ہوں گے تو مومنین رحمت باری میں زیادہ ہو جائیں گے، ان کو اس سے سبق ملے گا۔ اچھا جی، اگلی جو روایت ہے اس میں دیکھیے، ابو یونس کہتے ہیں مجھے حضرت عائشہ نے کہا کہ میں ان کے لیے ایک قرآن پاک لکھوں ہاتھ سے، اور وہ کہتی ہے جب تو اس آیت میں پہنچے نا حاضرین مجھے بتانا حافظ الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، جب میں وہاں تک پہنچا تو میں نے ان کو بتایا، فعملت یا عملت دونوں کا ایک ہی معنی ہے، انہوں نے مجھے املا کروائی، لکھوایا حافظ الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ وصلاۃ العصر۔ اب صلاۃ العصر کا جو اضافہ ہے، اگر یہ قرات کے اعتبار سے ہے تو قرات حضرت عائشہ، مصحف عائشہ کی یہ قرات ہے، اور یہ قرات شاذہ ہو جائے گی، اور یا پھر یہ واو تفسیر کے لیے ہے، اور یہ حضرت عائشہ ان لوگوں میں سے ہو جائیں گی جو تفسیر قرآن کو قرآن کے ساتھ لکھنے کی قائل تھی۔ وقوموا للہ قانتین۔ ثم قال عائشہ کہتے سمعت عن رسول نبی علیہ السلام سے میں نے یہ سنا تھا، تفسیراً سنا ہے اور یا متناً سنا ہے، تو یہ شاذ ہو جائے گا۔ اگلی جو روایت ہے حضرت زید بن ثابت کی ہے رضی اللہ عنہ، یہ بھی کاتبین قرآن میں سے ہیں۔ حضرت عثمان نے جن کو لگایا تھا قرآن کے جمع کرنے پر، نبی علیہ السلام نماز پڑھاتے زور کی حاجرہ، پیچھے گزر چکا ہے، سخت گرمی میں، اور نہیں تھے آپ نماز پڑھتے کوئی نماز زیادہ جو سخت و صابر رسول اللہ پر، اس سے اللہ نے آیت اتاری حافظ الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ۔ زید یا نبی علیہ السلام نے کہا اس سے پہلے بھی 2 نمازیں اور بعد میں بھی 2 نمازیں ہیں، اور وہ زور کی نماز بن گئی، تو اس آیت سے پتہ چلا کہ اس کا مصداق کیا ہے؟ زور کی نماز۔ جی چلے آگے چلے۔ یہاں پہ تو عنوان نہیں ہے، لیکن بعض نسخوں میں یہاں پہ عنوان ہے، اور وہ کیا ہے؟ باب من ادرک رکعۃ من الصلاۃ فقد ادرکھا۔ سمجھ آ رہی؟ اگر عناوین نہ ہوں پھر تو آسان ہو گیا کہ ساری یہ جو احادیث ہیں یہ عصر سے متعلق ہیں، یعنی عصر کے وقت سے متعلق ہیں، اسی کی جزیات ہیں، سمجھ آ رہی؟ اور اگر عنوان ہو باب من ادرک رکعۃ من الصلاۃ فقد ادرکھا، تو پھر ایک اختلاف ہے، اس کی بھی وضاحت یہاں پر ضروری ہے، اور یہ ترجمۃ الحدیث بلفظ الحدیث ہے، چونکہ آگے اس طرح آ رہا ہے، سمجھ آ رہی؟ اور ویسے وہاں پر تو مطلق رکعتن ہے فجر، تو مصنف نے صرف مطلق لے کے دونوں کو شامل کر دی، من ادرک رکعۃ من الصلاۃ فقد ادرکھا۔ اچھا جی، اب توجہ کریں، یہ حدیث بظاہر جمہور کی دلیل ہے، مدرک رکعت مدرک صلاۃ ہے، سمجھ آ رہی؟ بلکہ آپ اس کو اس طرح شروع کریں کہ بالاتفاق یہ حدیث اپنے زہر پہ نہیں ہے، کیونکہ اگر زہر پہ لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی نے صرف 1 رکعت پا لی فجر یا عصر کی تو سمجھو اس کی نماز ہو کہ دوسری کی ضرورت نہیں ہے، حالانکہ یہ معنی بالاتفاق نہیں ہے، سمجھ؟ اس لیے یہ حدیث بالاتفاق مؤول ہے،
سمجھ آ رہی؟ اب جمہور اس کی تعویل یہ کرتے ہیں کہ یہ ادراک من حیث الفعل پر ہے، سمجھ آ رہی؟ جس نے ایک رکعت پا لی، سمجھو اس نے اپنی نماز کو پا لیا، مقصد یہ ہے کہ وہ ایک اور رکعت پڑھے گا تو اس کی نماز پوری ہو جائے گی، اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی، چاہے وہ فجر کی ایک رکعت پا لے یا عصر کی پا لے، ٹھیک ہو گیا۔ حنفیہ کے ہاں یہ ادراک من حیث الفعل نہیں ہے بلکہ ادراک من حیث الوقت ہے، اور اس حدیث کا تعلق ہے بچے، کافر اور حائضہ کے ساتھ، کہ اگر وہ اتنی مقدار بھی پاک ہو جائیں، مسلمان ہو جائے، بالغ ہو جائے تو اس کے اوپر نماز فرض ہو جاتی ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے۔ جمہور نے کہا کہ یہ تو آپ نے حدیث کی مخالفت کر دی ہے، سمجھ آ رہی؟ اور وہ کیسے مخالفت کی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ تو اہمال ببعض الحدیث کے قائل ہیں، اہمال ببعض الحدیث کے بھی کیسے قائل ہیں؟ وہ کہتے ہیں اس طریقے سے کہ آپ کہتے ہو کہ اگر ایک بندہ فجر کی نماز کی ایک رکعت پائے تو سورج طلوع ہونے سے اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، عصر کی ایک رکعت پائے تو سورج غروب ہونے سے اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی، تو اہمال ببعض الحدیث ہے، بعض میں عمل کیا بعض کو چھوڑ دیا، ٹھیک ہو گیا۔ ہم نے اس کا ایک جواب تو وہی ہے جو ابھی دیا ہے کہ یہ ادراک من حیث الفعل نہیں ہے جیسے تم کہہ رہے ہو تاکہ ہمارے اوپر یہ الزام آئے، بلکہ یہ ادراک من حیث الوقت ہے، اس کا تعلق نفس وجوب کے ساتھ ہے کہ نماز واجب ہو جاتی ہے، سمجھ آ رہی؟ اس کا تعلق پڑھنے کے ساتھ نہیں ہے۔ ایک تو یہ بات ہوگی۔ دوسری جو انہوں نے بات کی تھی کہ اہمال ببعض الحدیث کی، اس کا تحقیقی جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ چونکہ وقت سبب ہے نماز کے لیے، تو جیسا سبب ہے ویسے مسبب ہے، تو عصر میں سبب ناقص ہے، ٹھیک ہو گیا، چونکہ جزء متصل اس کے لیے سبب بن رہا ہے تو وہ ناقص ہے، تو واجب بھی ناقص، ادا بھی ناقص۔ اور فجر کے اندر چونکہ جز کامل سبب کامل ہے تو ادا کامل ہونی چاہیے تھی، لیکن اس نے کیا کیا ہے؟ کامل ناقص کی، لہذا اس کی نماز ہی فاسد ہو، سمجھ آئے؟ اس لحاظ سے ہم دونوں میں کیا کرتے ہیں؟ فرق کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے یہاں پہ یہ اعتراض کیا کہ آپ تو ادھر کہتے ہو نہیں، یعنی افعال شریعہ یقتضی تقریر رہا، افعال شریعہ سے نہیں ان کے تقریر کو ثابت کرتی ہے، نسخ کو نہیں ثابت کرتی، تو آپ کے قاعدے سے تو یہ ہونا چاہیے کہ اس کی نماز ہو جائے، فجر والے کی بھی نماز ہو جائے، حالانکہ آپ کہتے ہیں اس کی نماز فاسد ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ ہم فاسد من حیث الفرضیت کے قائل ہیں کہ اس کی فرض نہیں ہوگی، باقی فی نفسی نفل وہ ہمارے ہاں بھی ہو جائے گی، سمجھ آ رہی؟ ایسے ہی ایام منیہ میں جو روزہ رکھنا ہے ہمارے نزدیک وہ نفل ہو جائے گا، سمجھ آ رہی؟ لیکن فرض نہیں ہوگا ایام منیہ میں روزہ رکھنے سے۔ اور اگر نظر کا روزہ رکھا گیا ہے اور اسی دن میں نظر رکھی گئی ہے تو ہمارے ہاں وہ نظر بھی ہو جائے گی، نظر کا روزہ بھی ہو جائے گا، گو کہ کراہت سے ہوگا۔ اگر مطلق نظر کا روزہ تھا پھر اس کو رکھا گیا ایام منیہ میں، سمجھ آ رہی؟ تو پھر وہ نفل کا ہوگا، نظر کا نہیں ہوگا۔ بہرحال من ادرک من العصر رکعتن کی جو تحقیق تھی وہ آپ کے سامنے ذکر کر دی ہے۔ پھر یہ جو ادراک کے وقت رکعت کی جو بات ہے، سمجھ آ رہی؟ یہ قید احترازی اتفاقی ہے، اس میں بھی ایک اختلاف ہے۔ حنفیہ اور شافعیہ کے ہاں یہ کنایہ ہے مطلق وجدان وقت سے، چاہے وہ ایک رکعت سے کم ہی کیوں نہ ہے، اتنا بھی وقت پا لیا کسی نے تو اس کے اوپر حکم لاگو ہو جائے گا آئندہ والا۔ اور مالکیہ کے ہاں یہ قید احترازی ہے، مقصد کیا ہوا کہ ایک آدمی نے آدھی رکعت ربع رکعت کا وقت پایا تو ان کے ہاں پھر اس کے اوپر یہ نماز ہے ہی نہیں، لاگو ہی نہیں ہوگی، چونکہ پوری رکعت اس کا وقت اس نے پوری ایک رکعت کا وقت نہیں پایا، سمجھ آ رہی؟ اور شافعی اور حنفیہ کے ہاں یہ کیا ہے؟ کنایہ ہے تھوڑے وقت سے، کہ تھوڑا رکعت بھی اس نے پا لیا تو آئندہ جو حکم ہے اس کے اوپر لاگو ہو جائے گا۔ ترجمہ دیکھیں، من ادرک من العصر رکعتن قبل ان تغرب الشمس فقد ادرک، اس نے اس رکعت کو پا لیا، مانا اس کی وہ رکعت ہو گئی، سمجھ آ رہی؟ اب ثانی جو ہے اس کو ساتھ ملائے، سمجھ آ رہی؟ وہ من ادرک، اور جو فجر سے اس نے ایک رکعت پائی طلوع شمس سے پہلے، فقد ادرک، باقی ادراک کا جو معنی تھا اور اس میں جو اختلاف تھا آپ کے سامنے ذکر کر دیا، سمجھ آ رہی؟ اور اگر اس کو باب کے عنوان کے ساتھ جوڑا جائے تو چونکہ ادراک کے رکعت کا تعلق وقت کی تعیین سے ہے اور عنوان بھی وقت صلاۃ عصر کا ہی ہے، اس لحاظ سے اس سے کیا ہو جائے گا؟ متعلق ہو جائے گی حدیث۔ جی چلیں۔
أبي قال حدثنا عن أبي عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن إنه قال دخلنا على أنس حضرت انس کے پاس آئے زور کے بعد، وہ کھڑے ہو کے اثر پڑھانے لگے جی. ذكرنا فلما فرغ من صلاۃ، جب نماز سے فارغ ہوئے جی، ذكرنا تعجيل الصلاة ہم نے جلدی نماز کا ذکر کیا. انہوں نے خود ذکر کیا کہ بھئی ہم نے تو جلدی پڑھ لی جی اثر. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم انہوں نے کہا میں نے حدیث سنی ہے جی، یہ منافق کی نماز ہے، تلك صلاة یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے. يجلس أحدكم ایک بیٹھا رہتا ہے یہاں تک کہ جب سورج زرد ہو جاتا ہے كانت بين قرني تو وہ شیطان کے دو سینگوں کے درمیان ہوتا أو ہے على قرن الشيطان جی. قام تو یہ کھڑا ہوتا ہے اور چار چونگے لگاتا ہے جی، لا يذكر الله عز وجل فيها إلا قليلا. اللہ کا ذکر اس میں تھوڑا کرتا ہے. سمجھ آ رہی؟ تو یہ بنو امیہ کا دور ہے، اور حضرت اللہ جو تھے یہ عبداللہ بن عمر کے پاس نماز پڑھ کے آئے تھے. سمجھ آ رہی؟ اور حضرت عبداللہ بن عمر بنو امیہ کے خلفاء میں سے ہیں. وہ تو تاخیر جو ہے وہ نہیں کرتے تھے. سمجھ آ رہی؟ لیکن یہاں سے تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ وہ عصر کی نماز میں تاخیر کرتے ہوں گے، اس لیے حضرت انس نے جلدی نماز پڑھا دی. تو پھر یہ کہا گیا ہے کہ شروع میں یہ تاخیر کرتے ہوں گے عصر کی نماز میں، اس لیے حضرت انس بھی گھر میں نماز پڑھتے تھے. چونکہ آگے آ رہا ہے جب عمراء نماز کے اوقات مستحبہ میں گڑبڑ کریں تو بہتر ہے اپنی اکیلی گھر پڑھ لو. لیکن جب وہ امیر بن گئے تو اس صورت میں ان کی تاخیر منقول نہیں ہے. سمجھ آ رہی؟ بہرحال یہاں پر کیا ہے، تلک صلاۃ المنافقین، تلک صلاۃ المنافقین. اور دو سینگوں سے مراد تو حقیقت ہے کہ شیطان اپنے سینگ ایسے لے آتا ہے عباد شمس پہ یہ ظاہر کرنے کے لیے، یا لوگوں پہ یا اپنے آپ پہ کہ دیکھو جو لوگ میری عبادت کر رہے ہیں. سمجھ آ رہی؟ حقیقت پر معمور ہے. اور یا قرن سے مراد کنایا ہے تصویل، تزیین اور غلبے سے. سمجھ آ رہی؟ کہ گویا کہ یہ شیطان سورج طلوع ہوتا ہے شیطان کے دو سینگوں کے درمیان، یعنی ایسی صورت میں شیطان کا غلبہ ہوتا ہے، اور وہ غلبہ یہی ہے لوگوں کی نماز مؤخر کروا دیتا ہے اور عباد شمس پر اپنی عبادت کرواتا ہے. تو یہ اس لحاظ سے فکانہ بین قرن یہ شیطان ہے. سمجھ آ رہی؟ اور قرن سے مراد حزب اور اصحاب بھی لیا گیا ہے کہ شیطان ایسے موقع پہ اپنے اصحاب کے درمیان ہوتا ہے. سورج شیطان کے اصحاب کے درمیان، یعنی ایسی صورت میں شیطان کے جو لوگ ساتھی ہیں ان کا غلبہ ہوتا ہے. ٹھیک ہوگی؟ چار ٹھونگے لگاتا ہے. نقر کہتے ہیں چونچ لگانا پرندے کا زمین کے اوپر دانہ چگنے کے لیے. تو ویسے تو یہ 8 سجدے ہیں، تو 8 ہونا چاہیے. 4 ذکر کیا وہ 4 رکعت کی نماز میں. یا تو یہ کہہ لیں کہ یہ مسافر کی اقل نماز چونکہ 2 ہی ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور یا پھر چونکہ اس کے اندر 4 سجدے ہیں، یا 4 رکعت کی نماز ہو تو چونکہ جلدی میں پڑھی ہے تو درمیان میں اس نے صحیح طریقے سے وہ نہیں کیا جلسہ، تو اس لحاظ سے گویا کہ 2 سجدے ملا کے 1 سجدہ بن گیا تو یہ 4 سجدے ہوگی. لا یذکر اللہ عز وجل فی الا قلیلا. بہرحال اس سے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ تقدیم صلاۃ عصر، لیکن مثلین کے بعد بھی اگر پڑھی جائے تو اس صورت میں بھی یہ حدیث جو ہے مخالف نہیں ہوگی. جی چلیں. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته كانما جی، جس سے نماز عصر فوت ہوگی گویا کہ اس نے خود تباہ کر دیا یا تباہ کر دیا گیا اس کے اہل اور مال. یعنی چونکہ فضیلت والی نماز رہ گئی ہے تو مقصد یہ ہے اس کو تشبیہ دی ہے محسوس کو، اس کو معنوی کو محسوس چیز کے ساتھ تفہیماً، یعنی وہ یہ سمجھے کہ میرا ہر چیز تباہ ہو گئی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ چیز بہرحال یہ بھی حدیث بتاتی ہے کہ عصر کو سورج کی سفیدی کے وقت ہی پڑھنا چاہیے. قال ابو داود. جی. وقال عبداللہ ابن عمر سے اترا بھی منقول ہے، چونکہ واو مضموم یا مکسور شروع میں آ جائے تو اس کو حمزہ سے بدلتے ہیں. وقت طلف علی ایوب فی، چونکہ نافع کے ایک شاگرد مالک ہیں تو ایسے ایوب بھی ہیں. پھر ایوب کے تلامذہ کا آپس میں اختلاف ہے. جی. کوئی وطرا کوئی اترا کہہ رہا ہے. سالم عن ابي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال وتر. جی ابن عمر کی دوسری روایت جو وسط سالم کی ہے اس کے اندر زہری نے یہ کہا ہے وہ 13. جی چلیں. وبه قال حدثنا محمود بن خالد الأرض من الشمس الصفراء. جی تفوتہ سے مراد فوت ہونے سے مراد سیرے سے فوت ہونا نہیں ہے بلکہ وقت مستحب کا فوت ہونا ہے کہ وقت مستحب بھی جس سے رہ گیا فکانما وطر اہلہ و مالہ. تو یہ اوزاعی کا معنی ہے اس حدیث کے اندر. جی چلیں. باب في وقت المغرب. مغرب کے جو وقت ہے اس کے اندر بالاتفاق یعنی ائمہ اربعہ تعجیل مستحب ہے جتنا جلدی پڑھا جائے. اور شافعیہ کے یہاں تو گزر چکا ہے، ایسے ہی مالکیہ کا بھی رائے تھی کہ صرف 3 یا 5 وقت کی نماز کا وقت ہوتا ہے مغرب کا، اور راجح ان کے یہاں یہ تھا کہ نہیں شفق کے غائب ہونے تک اس کا وقت ہوتا ہے. جی چلیں. جی ہم مغرب پڑھتے ہیں. جی مغرب جی ہم تیر اندازی کرتے، ایک ہم میں سے دیکھ لیتا اپنی تیر کے گرنے کی جگہ، یعنی اتنی ابھی روشنی ہوا کرتی تھی، مقصد ہم جلدی مغرب پڑھتے تھے. تو جمہور کی دلیل ہو گیا ائمہ اربعہ کی کہ اس کے اندر تعجیل ہونی چاہیے. جی چلیں. نبی علیہ السلام مغرب پڑھتے اس گھڑی کے سورج غروب ہو جاتا. اذا غاب حاجب، حاجب کہتے ہیں کنارے کو، مراد سورج کا اوپر والی جو سائڈ ہے آخری کنارہ، وہ جب غائب ہو جاتا تحقق ہو جاتا غروب کا تو اب کیا کرتے آپ مغرب کی نماز پڑھتے. جی ابو ایوب جب آئے ہمارے پاس غازین مجاہد بن کر، عقبہ ابن عامر اس دن مصر پر گورنر اور حاکم تھے، فاخر المغرب، انہوں نے مغرب کو مؤخر کیا. عقبہ نے یوں کھڑے ہو گئے. جی عقبہ یہ کون سی نماز ہے جو تاخیر مغرب والی ہے؟ جی ہم مشغول کر دیے گئے اس لیے ہم نے لیٹ کر دیا. جی الفطرہ. جی جب تک کہ وہ مغرب کو اشتباق کے نجوم تک مؤخر نہ کرے، سمجھ آ رہی، اس وقت تک امت خیر پر رہے گی. مطلب ہمیں جلدی کرنی چاہیے تھی، آپ نے لیٹ کر دیا. گو کہ وہ بیان جواز پہ ان کا عمل محمول ہے، لیکن انہوں نے بارہ پھر بھی کہا کہ افضلیت وقت صلاۃ کو لینا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ جو حدیث ہے الا ان تشتبک النجوم، اس سے تاخیر مغرب پہ بھی دلیل لی گئی ہے. امام نسائی نے باب قائم کیا باب تاخیر المغرب، اور اس میں یہ حدیث ذکر کی ہے. سمجھ آ رہی، لیکن اس روایت کو شاذ بتایا گیا ہے. سمجھ آ رہی، اس کو شاذ قرار دیا ہے طحاوی وغیرہ نے، چونکہ عموماً جو مغرب کی وقت صلاۃ ہے اس میں تعجیل کا قول ہے، تو یہ تاخیر ہے. اشتباق نجوم تو غروب شمس کے بعد جا کے ہوتا ہے جب سارے سورج نکل آئیں. سمجھ آ رہی، تو اس لیے یہ روایت شاذ ہے. ایک جواب تو یہ دیا گیا. دوسری، چونکہ شیعہ جو ہے وہ بھی تاخیر مغرب کے قائل ہیں، سمجھ آ رہی، اور ان کے پاس بھی ایک روایت ہے لا صلاۃ بعد العصر حتی تطلع النجم، حتی تطلع الشاہد، حتی تطلع الشاہد، عصر کے بعد نماز نہیں یہاں تک کہ شاہد طلوع ہو جائے. اور شاہد کیا ہے؟ سمجھ آ رہی، والنجم الشاہد النجم، شاہد سے مراد کیا ہے؟ ستارہ ہے. وہ یہ کیا لیا انہوں نے دلیل کس سے لی ہے؟ تاخیر مغرب کے اوپر. تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے اس روایت کا، اس کا بھی دے دیا آپ کو کہ یہ شاذ ہے. اس کا جواب حضرت عاقل رحمہ اللہ نے دیا ہے بذل المجہود میں کہ تطلع الشاہد کنایا ہے، سمجھ آ رہی، غروب آفتاب اور آمد لیل سے. چونکہ سورج کے ستارے کے طلوع اور شاہد ہونے کا جو مظہر ہے وہ رات ہی ہے، تو مراد کیا؟ جب رات ہو جائے، تو لہٰذا جب رات ہو جائے اس صورت میں نماز ہے. تو اس طرح انہوں نے اس کی تعویل کی ہے حدیث کی. بہرحال جو اشتباق نجوم کا وقت ہے تو وہ بھی مغرب کا نا، لیکن وقت مستحب نہیں ہے. سمجھ آ رہی؟ جی چلیں. باب فی وقت العشاء الآخرہ، عشاء کی صفت ذکر کی گئی ہے آخرہ. سمجھ آ رہی؟ یہ کیوں ذکر کی گئی ہے؟ چونکہ مغرب کو عشاء اولیٰ کہا گیا ہے. ویسے بخاری نے، امام بخاری رحمہ اللہ نے ایسی حدیث ذکر کی ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اعراب کی مخالفت کرتے ہوئے عشاء کو عتمہ اور مغرب کو عشاء اولیٰ نہیں کہنا چاہیے. مغرب کو عشاء اولیٰ اور عشاء کو
اتما نہیں کہنا چاہیے، سمجھ آ رہی؟ تو پھر سوال ہے کہ عشاء کو آخرہ تو حدیث میں بھی کہا گیا ہے، تو جب مغرب کو مغرب عشاء اللہ نہیں کہیں گے تو عشاء کو عشاء آخرہ پھر کیسے کہہ سکتے ہیں؟ حالانکہ حدیث میں تو عشاء آخرہ آیا ہے، امام ابو داؤد نے بھی باب قائم کیا باب وقت العشاء الآخرہ، تو جواب اس کا یہ دیا گیا ہے کہ عرب دائماً یہ کہتے تھے اور آپ نے دوام کی نفی کی ہے۔ احیاناً اگر بندہ عشاء کو اتما اور یا پھر عشاء کو عشاء آخرہ کہہ دے اور مغرب کو عشاء اولیٰ کہہ دے تو احیاناً یہ کیا ہے؟ جائز۔ باب فی وقت العشاء الآخرہ تھی جی، عشاء کا جو وقت ہے اس کے حوالے سے بھی آپ کو پتہ ہے، سمجھ آ رہی؟ شواف مطلقاً اس میں تعجیل کے قائل ہیں اور احناف جو ہیں وہ اس کے اندر جمہور بلکہ اس کے اندر تاخیر کے قائل ہیں، سمجھ آ رہی؟ اور شافعی کے قول یہ بھی گزرا ہے کہ ثلث اللیل تک وقت مستحب ہے، بعد میں وقت جواز ہے۔ اچھا جی پڑھیں جی۔ قال حدثنا ابو عوانة عن ابن بشر عن بشير بن ثابت عن ابي بن سالم عن نعمان بن بشير رضي الله عنه قال نعمان کہتے ہیں رضی اللہ عنہ میں زیادہ جانتا ہوں لوگوں سے جی اس نماز کے وقت کو، وقت صلاۃ العشاء الاخرہ، آپ نماز پڑھتے تھے یہ چاند کے غروب ہونے کے وقت لثالثۃ تیسری تاریخ میں، یعنی جب تیسری تاریخ کی چاند طلوع ہوتا اس وقت آپ پڑھتے تھے، سمجھ آ رہی؟ اس کے اوپر ابن حجر نے یہ ذکر کیا، ابن حجر شافعی نے، مکی شافعی نے، کہ اس سے پتہ چلا کہ شام میں جلدی ہونی چاہیے، چونکہ تیسری تاریخ کا جو چاند غروب ہوتا ہے وہ غیبوبت شفق کے ساتھ ہی ہو جاتا ہے، سمجھ آ رہی؟ لہٰذا مقصد شام میں جلدی ہونی چاہیے، لیکن ملا علی قاری رحمہ اللہ نے اس کی تردید کی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، تیسری تاریخ کا جو چاند غروب ہوتا ہے وہ غیبوبت شفق کے ساتھ نہیں بلکہ اس کے کافی دیر بعد جا کے ہوتا ہے، سمجھ آ رہی؟ مولانا زکریا رحمہ اللہ نے، شیخ زکریا رحمہ اللہ نے تطبیق یہ دی ہے کہ اس میں کوئی تعارض نہیں ہے، اگر پچھلا مہینہ 29 کا ہو تو بات وہ ہے جو ملا علی قاری کہتے ہیں، اور اگر 30 کا ہو تو بات وہ ہے جو ابن حجر مکی شافعی کہتے ہیں، تو یہ تطبیق دی گئی ہے اس طریقے سے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یصلیھا لسقوط القمر لثالثۃ جی چلے آگے چلیں جی۔ ہم ایک رات ٹھہرے جی، انتظار کر رہے تھے آپ وسلم کا عشاء کی نماز کے لیے، آپ ہماری طرف آئے، ثلث اللیل جا چکا تھا یا اس کے بعد کا وقت، ہم نہیں جانتے تھے کوئی چیز تھی جس نے آپ کو مشغول کیا، ام غیر ذالک، یا ویسے ہی آپ تاخیر سے آئے جی۔ جب آپ نکلے تو آپ نے فرمایا کیا اس نماز کا تم انتظار کر رہے ہو؟ جی، اگر میری امت پہ وزنی نہ ہوتی دائماً اس کو ہمیشہ مؤخر کرنا جی، تو میں ان کو اسی ٹائم میں نماز پڑھاتا، پھر مؤذن کو کم دوسری نماز پڑھائی۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بہرحال عشاء کا ٹائم تو چونکہ آپ کو پتہ ہے صبح فجر تک کی ہے، سمجھ آ رہی؟ تو تاخیر جو انفیہ اور حنابلہ کا مذہب ہے وہ ضرور اس سے ثابت ہوتی ہے کہ عشاء کے وقت میں تعجیل نہیں ہے بلکہ کچھ تاخیر ہے جی۔ چلیں جی، اب کہیں نہ کہ مطلب انتظار کیا ہم نے نبی علیہ السلام کا اتمہ کی نماز میں، یعنی عشاء کی نماز میں جی، آپ لیٹ ہو گئے جی، گمان کرنے والا یہ سمجھ رہا تھا کہ آپ باہر آئیں گے نہیں، کوئی کہہ رہا تھا ہم میں سے صلاح پڑھ چکے نماز، ہم ایسے ہی تھے، نبی علیہ السلام باہر آئے جی، فقال لوگ کما قال، لوگوں نے کہا جی ہم تو یہ سمجھ رہے تھے اس نماز کو لیٹ پڑھا کرو، اتمہ آپ کو بتایا تھا عشاء کے بعد کے اندھیرے کو اتمہ کہتے ہیں جی، تمہیں فضیلت دی گئی اس نماز سے باقی امتوں پر، تم سے پہلے کسی امت نے فرضاً یہ نماز ادا نہیں کی ہے، سمجھ آ رہی؟ وقت تو نماز کا تھا ان کے لیکن فرضاً ادا نہیں کی ہے، یہ عشاء اس امت کی خصوصیات میں سے جی۔ چلے آگے چلیں، صلاۃ اتمہ پڑھی جی، رات کے حصے کے قریب ایک وقت گزر گیا، اپنی جگہ پہ بیٹھے رہو جی، خذوا مقاعدکم، ہم اپنی جگہ پہ بیٹھے رہے، لوگ نماز پڑھ چکے ہیں، لوگ سے مراد عورتیں ہیں یا باقی محلے والے پڑھ چکے ہیں، یا مراد اس سے دیگر اہل کتب مراد ہے جی، واخذوا مضاجعهم، اور وہ اپنے بستروں میں سو چکے ہیں جی، تم نماز میں رہو گے ہمیشہ جب تک تم نماز کے انتظار کرو گے، اگر کمزور کا ذوف، بیمار کی بیماری کا ڈر نہ ہوتا
هذه الصلاة إلى شطر اللیل میں اس کو مؤخر کر دیتا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جی چلے آگے چلے. باب في وقت الصبح. صبح کی جو نماز ہے اس کے بارے میں بھی پیچھے کچھ اجمالاً بات ہو چکی ہے. سمجھ آ رہی؟ اور وہ یہ ہوئی تھی کہ جمہور کے ہاں اس کے اندر غلس ہے، غلس میں پڑھنی چاہیے، وقت غلس کا ہے. حنفیہ کیا اس کے اندر جو وقت ہے وہ اسفار کا ہے. سمجھ آ رہی؟ جمہور کی دلیل باب کی پہلی روایت ہے فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ مُتَلَفِّفَاتٍ بِمُرُوتِهِنَّ مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ. حنفیہ کی دلیل سے آگے ہے اسبیو بالصبح فإنه أعظم للأجر. تطبیق امام طاوی اور ابن قیم نے یہ دیا رحمہ اللہ نے کہ ابتدا غلس سے ہو اور اس کی انتہا جو ہے وہ کس کے اندر ہو؟ اسفار میں. دوسری تطبیق یہ دی گئی ہے کہ غلس اس صورت میں بہتر ہے جب اجتماع پورا ہو سکے، اس میں ٹھیک ہو گیا، اکثر ہو سکے، پھر غلس میں پڑھ لو جیسے رمضان وغیرہ. اور ہماری دلیل اس میں مزید حضرت اللہ ابن مسعود کی روایت رضی اللہ عنہ کی ما صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ لغیر میقاتہا، سمجھ آ رہے، الا صلاۃ فی المزدلفۃ. سمجھ آ رہے، آپ نے کوئی نماز بھی غیر وقت میں پڑھی مگر مزدلفہ کی جو فجر کی نماز تھی وہ آپ نے غلس میں پڑھی ہے، تو پتہ چلا آپ کی عمومی عادت جو ہے وہ اسفار میں پڑھنی تھی. بات سمجھ آ رہی؟ اسفروا بالصبح فإنه أعظم للأجر کے حوالے سے آپ کو سنا ہوگا آپ نے پہلے، ہماری دلیل ہے. جمہور نے اس کے اوپر ایک اور رد کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اسفروا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مطلقاً اسفار ہے، اسفار میں پڑھو. اسفروا صحابہ کو کہا گیا ہے بنابر احتیاط کے، چونکہ بعض راتوں میں جس طرح کہ ایام 20 کے اندر فجر کے ٹائم بھی روشنی ہوتی ہے. سمجھ آ رہی؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا خیال کرنا رات کے چاند کی روشنی میں، آپ یہ نہ سمجھ لینا کہ فجر کا ٹائم ہو گیا، بلکہ تھوڑا روشنی اور ہونے دینا، سورج کی روشنی بھی ہو جائے ساتھ، دن کی روشنی بھی ساتھ ہو جائے دن کی، تب پڑھنا. ہم اس کے یہ جواب دیتے ہیں کہ اگر مراد یہ ہو جو آپ کہہ رہے ہیں تو پھر تو مطلب یہ ہو گیا کہ بھئی رات میں بھی فجر کی نماز جائز ہے، کہ آپ کہہ رہے ہیں بہتر ہے کہ صبح ہونے دو. اعظم للاجر ہے نا، اعظم کا مطلب اس میں ثواب زیادہ ہے، لیکن اگر نہیں بھی کرو گے اور رات کی چاند کی روشنی میں پڑھ لو گے تو پھر بھی نماز ہو جائے گی. حالانکہ اعظم کا تمہارا یہ مطلب نہیں بنتا. اعظم کا مطلب دونوں کام صحیح ہے، حالانکہ رات کے ٹائم میں تو نماز فجر کی ٹھیک ہی نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی؟ آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ لیالی مقمرہ 13-14 میں ہوتا ہے، جب سورج پورا ہوتا ہے نا روشن، تو پھر اس کی روشنی صبح فجر کے وقت کے قریب تک جاتی ہے. سمجھ آ رہی؟ تو یہ اس لحاظ سے آپ نے فرمایا جمہور کہتے ہیں، اور ہم نے پھر اس کا کیا کیا ہے، یہ جواب دیا ہے. سمجھ آ رہی؟ بہرحال تعارض آ گیا فعلی اور قولی روایت میں، ہمارے یہاں قولی روایت مقدم ہے فعلی پر. بات سمجھ آ رہی؟ اور مزید یہ کہ اس کے اندر چونکہ اجتماع بھی زیادہ ہو سکتا ہے، سمجھ آ رہی، تو اس لحاظ سے تاخیر صلاۃ صبح جو ہے یہ ہمارے ہاں زیادہ بہتر ہے. جی چلے آگے چلیں. قال حدثنا قال ابي عن مالك عن يحيى بن سعد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت ان كان جی بے شک نبی علیہ السلام صبح پڑھاتے عورتیں نکلتی چادروں کو لپٹی ہوتی من الغلط، غلط سے نہیں پہچانی، یہ ان کی دلیل ہوگی. یہ تلفف اور تلفظ میں شرائع مالکیہ نے وضاحت کی ہے، تلفف مطلق لپٹنے کو کہتے ہیں، چاہے تغطیہ راس ہو یا نہ ہو، اور تلفع جو ہے یہ تغطیہ راس کو، تغطیہ راس اس میں کبھی ہوتا ہے بھی یا کبھی نہیں بھی ہوتا. بہرحال تلفظ بغیر تلفظ میں تغطیہ راس ضروری ہے، سمجھ آ رہی، سر ڈھانپنا. اور تلفع جو ہے یہ عام ہے، کبھی بغیر تغطیہ راس کے ہوتا ہے اور کبھی تغطیہ راس کے ساتھ ہوتا ہے. اب ینصرف النساء کا معنی وہ کرتے ہیں انصراف کا مطلب فراغ عن الصلاۃ، ٹھیک ہو گیا. اور ہم اس کا معنی کیا لیتے ہیں، وہ لیتے ہیں ینصرف النساء کا مطلب ذہاب الی البیوت، عورتیں فارغ ہوتی یعنی گھر کو جا رہی ہوتی. اور ہم اس کا معنی لیتے ہیں انصراف کا فراغ عن الصلاۃ. ایک ہے گھر کی طرف جانا، ایک ہے نماز سے فارغ ہونا. تو یہاں پہ مراد کیا ہے، نماز سے فارغ ہونا. اور عدم معرفت جو ہے ہمارے یہاں بوجہ اس کی تھا کہ چھاتی نیچی مسجد تھی چھوٹی، اس لحاظ سے وہ نہیں پہچانی جاتی تھی، اندر اندھیرا ہوتا تھا، یہ نہیں کہ باہر بھی اندھیرا ہوتا تھا. پھر یہاں پر جو عدم معرفت ہے امام نووی کہتے ہیں اس کا تعلق ہے آیان سے، یہ نہیں پہچانی جاتی تھی زینب کون ہے، ختیجہ کون ہے. ٹھیک ہو گیا.
یعنی اس کا تعلق بلکہ نہیں، امام نووی کہتے ہیں اس کا جی اس کا تعلق جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، معرفت آیان سے ہے کہ زینب فاطمہ یہ تعین نہیں ہوتی تھی. ٹھیک ہو گیا. بلکہ وہ کہتے ہیں اس سے مراد معرفت جنس کی نفی ہے، یعنی یہ نہیں پتہ چلتا تھا کہ مرد ہے یا عورت ہے، جنس کی نفی مراد ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو روشنی میں بھی نہیں پتہ چلتا تھا فاطمہ یا زینب کون ہے. تو جو نفی کی جا رہی ہے جنس کے لحاظ سے، دیکھنے والے کو یہ نہیں پتہ چل رہا تھا یہ مرد جا رہا ہے عورت جا رہا ہے، تو جنس کی نفی ہے. سمجھ آ رہی؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اسفار میں بھی عین تو ہو ہی نہیں، معرفت عین تو ہو ہی نہیں سکتا کہ پتہ چلے کہ یہ کون سی عورت جا رہی ہے. یہ کس کی رائے؟ امام نووی کی. لیکن ابن حجر کی رائے ہے کہ نہیں، معرفت کا تعلق ہے جزیات سے، کہ یہ تو پتہ چلتا تھا کہ مرد ہے عورت ہے، لیکن یہ نہیں پتہ چلتا تھا کہ عورت ہے تو کون سی عورت ہے. مایو رفنا ملل. جی چلے آگے چلیں. قال حدثنا اسحاق بن اسماعيل قال حدثنا سفيان عن عجلان عن عاصم بن. اچھا پیچھے ایک روایت 419 میں اس نے کہا تھا نعمان بن بشیر نے انا عالم الناس بوقت عائشہ رضی اللہ عنہ. اس ابن رسالان نے ایک مسئلہ اخذ کیا ہے کہ کوئی آدمی اگر تعلیمی معاملے میں اپنی تعریف کرے تو یہ جائز ہے، کیونکہ اس سے مقصود فی ذات ہی اپنی تعریف نہیں ہے بلکہ دین کی تقویت یا تبلیغ مقصود ہے. اس لیے کوئی آدمی اگر اپنی تعریف اوصاف بیان کرے تو یہ جائز ہے. اچھا اب آ جائے رافع بن خدیج کی جو روایت ہے، اس کی طرف نبی علیہ السلام نے فرمایا صبح کو خوب روشن کر کے کیا کرو کیونکہ یہ زیادہ ذریعہ تمہارے اجروں کا، واعظم للاجر ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اس کے حوالے سے وضاحت ہوگی آپ کو بتایا. جی چلے. محافظت علی الصلاۃ کے دو مطلب ہے، ایک مطلب سنن اور مستحبات کی رعایت، اور دوسرا مطلب محافظت اوقات صلاۃ ہے. کیونکہ پیچھے اوقات صلاۃ کے مستحب ہونے کا ذکر ہوا تھا، اب یہ آیا کہ اس کی رعایت کرنی چاہیے، مطلب اسی میں پڑھنا چاہیے مستحب اوقات میں. ٹھیک ہو گیا. اور دوسرا مطلب اس کا وہ بتایا سنن اور آداب کی رعایت کر کے نماز کو پڑھنا چاہیے. یہاں پہ اس کا ذکر باب فی المحافظتی علی الصلوات. یہاں پہ یہ بھی دیکھ لیں جیسا کہ بزل میں مولانا عاقل رحمہ اللہ نے دوبارہ مستحب اوقات کا ذکر کیا ہے، آپ کے ذہن میں تو آ چکے ہوں گے. فجر میں ہمارے ہاں تاخیر، فجر و عصر میں ہمارے ہاں حنفیہ کے ہاں تاخیر مستحب ہے، جمہور کے ہاں فجر میں اور عصر میں تقدیم مستحب ہے. زور میں بالاتفاق تعجیل سردیوں میں اور گرمیوں میں تاخیر، یعنی جمہور کے ہاں. شوافی کے ہاں بھی یہ فرق ہے، لیکن جب شرائط پائی جائیں جن کی امام ترمذی نے تردید کی تھی. ٹھیک ہو گیا. مغرب میں بالاتفاق تعجیل ہے. عشاء کی جو تاخیر ہے حنفیہ اور نابلہ کے ہاں ہے، اور امام شافعی کے ہاں کیا ہے؟ تعجیل ہے. شوافی کے عموماً ہر نماز میں تعجیل ہے. ان کی دلیل ترمذی کی ایک روایت ہے الوقت الاول من الصلوات رضوان اللہ والوقت الآخر عفو اللہ. پہلا وقت اللہ کی رضامندی ہے، آخری وقت اللہ کی طرف سے عفو ہے. لیکن ہماری طرف سے اس کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ تعجیل کی جو روایت ہے اس قسم کی وہ ضعیف ہے. سمجھ آ رہی؟ ایک تو یہ بتایا گیا ہے جس کے اندر بعض روایتیں تو اس کے اندر ضعیف ہے، اور مزید یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ حدیث مستثنی منہ ہے، یعنی عام مخصوص من البعض ہے. دیگر جن سے تاخیر ثابت ہے اوقات صلاۃ کی تو ان کو اس سے مستثنا کریں گے، اور وہی آپ کو جو بتایا جس کے اندر فجر اور کیا ہے؟ عصر ہے. باب فی المحافظت علی الصلوات. جی چلیں آگے چلیں. یہ ان عبداللہ ابن السنابی میں ابن لفظ جو ہے نا یہ غلط ہے، اصل لفظ ان عبداللہ السنابحی سنابحی. سمجھ آ رہی؟ یہ کون سا راوی ہے اس میں بھی محدثین کے اختلاف ہے. امام بخاری کی رائے یہ ہے یہ ابو عبداللہ السنابحی ہے اور یہ تابعی ہے، سمجھ آ، جن کا نام عبد الرحمن ابن اسیلہ ہے. امام ترمذی کی رائے یہ ہے کہ یہ راوی جو ہے یہ عبداللہ ابن سنابی ہے، ابو عبداللہ نہیں ہے، یہ عبداللہ ہی ہے، عبداللہ السنابی ہے اور یہ صحابی ہے. ابو عبداللہ سنابحی تابعی ہے، عبداللہ سنابحی صحابی ہے اور یہ صحابی ہے. سمجھ آ رہی؟ ایک تیسرا بندہ بھی ہے سنابح، اس کو بھی سنابی مجازن کہا جاتا ہے. ترمذی میں یہ بات گزر چکی ہے، آپ نے پڑھ لی ہے. یاد ہے آپ کو کہ نہیں یاد؟ گزری ہے
جی چلیں، اتنا بھی ہو کہ گزری ہے تو یہ بھی کافی ہے. جی چلیں. قال زعم ابو محمد ان الوتر واجب. جی انہوں نے کہا کہ ابو محمد یہ کہتے ہیں وطر واجب ہے. سمجھ آ رہی؟ جی. فقال عبادہ بن ثابت نے کہا جی ابو محمد جھوٹ کہتے ہیں. اشهد اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آپ سے میں نے سنا 5 نمازیں ہیں، وہ کیسے کہتے ہیں کہ وطر واجب ہو گئی اور 6 بن گئی؟ جی اللہ نے ان کو فرض کیا ہے. جی جو وضو اچھا کرے، نماز پڑھے ان کو وقت مستحب میں، رکوع اور خشوع پورا کرے، تو اس کے لیے اللہ پہ یہ عہد ہو گیا تفضلی کہ اللہ اس کو بخشے گا. اس کا اللہ سے کوئی عہد نہیں ہے، اگر چاہے تو بخشے، اگر چاہے تو عذاب دے. ٹھیک ہو گیا. اب سوال کیا ہے؟ ایک سوال تو یہ ہے کہ صحابی نے صحابی کی تکذیب کر دی، حالانکہ صحابی تو جھوٹ بول ہی نہیں سکتا قصداً. جواب یہ ہے کہ کذب بمعنی خطا کیا ہے، جیسے ما کذب الفؤاد ما رأى. سمجھ آ رہی؟ ایسے ویسے بھی بولا جاتا ما کذب سمعی و کذب بصری سے مراد غلطی کھانا ہے. ٹھیک ہو گیا. ایک تو یہ سے مراد غلطی ہے. دوسرا یہاں پہ امام صاحب چونکہ وطر کے وجوب کے قائل ہیں، عبادہ بن سامر رضی اللہ عنہ اس کی نفی کر رہے ہیں. سمجھ آ رہی؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ابو محمد صحابی کی بات اپنی جگہ پہ ٹھیک تھی، عبادہ بن سامر رضی اللہ تعالیٰ نے اجتہاداً اس کی تردید کی ہے. کیونکہ آپ نے وطر کی تو نفی نہیں کی نا، آپ نے تو 5 باتوں کی. اب وطر واجب ہے کہ نہیں یہ تو انہوں نے اپنے اجتہاد سے ثابت کیا ہے. باقی امام صاحب کے یہاں وطر واجب ہے، نمازیں بھی 5 ہی ہیں. قیام اللیل محمد بن نصر مروزی کی کتاب، اس کے اندر انہوں نے واقعہ ذکر کیا. امام صاحب کے پاس ایک بندہ ہے، اس نے کہا نمازیں کتنی ہیں؟ 5. اس نے پوچھا وطر کو کیا کہتے ہیں؟ آپ نے کہا واجب. اس نے پھر پوچھا نمازیں، آپ نے کہا 5. انہوں نے کہا وطر، آپ نے کہا واجب. اس نے پھر اینڈ میں وہ کہنے لگا کہ اس کو تو حساب ہی نہیں آتا، چلا گیا. حالانکہ امام صاحب کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ عملاً واجب ہے، سمجھ آ رہی، لیکن اعتقاداً جو ہے یہ فرض نہیں ہے. سمجھ آئے؟ عملاً یہ فرض ہے. تو یہ دونوں چیزیں تھیں آپس میں. جی چلے آگے چلیں. قال حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي وعبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد الله بن عمر عن القاسم بن غنام عن بعض رسول الله. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سے اعمال زیادہ ثواب والے؟ اول وقت میں نماز پڑھنا. قال الخزاعي في حديثه عن عمة له يقال لها ام فروة قد بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم. اچھا پہلے سند میں دیکھ لیں، یہاں پہ قاسم ابن غنام آیا ہوا ہے، ان بعض امہات ان ام فروہ. اور دوسرے جو استاذ ہیں مصنف کے محمد بن عبداللہ الخزائی، انہوں نے کیا نقل کیا؟ اس امہ کی صفت ان امت. یہی دونوں میں فرق آ گیا. ایک استاذ نے ان بعض امہات کی صفت امہ ذکر نہیں کی، دوسرے نے امہ ذکر کی ہے. دوسرا فرق یہ ہے کہ جو عبداللہ نقل کر رہے ہیں سند، اس میں وہ واسطہ ذکر کر رہے ہیں ان بعض امہاتی ان ام فروہ. ٹھیک ہو گیا، قاسم اور ام فروہ کے درمیان. اور جو خزائی نقل کر رہے ہیں وہ کیا نقل کر رہے ہیں؟ ڈائریکٹ نقل کر رہے ہیں. قاسم ڈائریکٹ نقل کر رہے ہیں انمت یقال له ام فروہ. تو یہ دونوں کی سند میں فرق ہوگا. کچھ سمجھ آ رہا ہے؟ جاگو گے تو پھر سمجھ میں آئے گا. اچھا جی، بہرحال یہاں پہ تو ایسے ہی ہے. مسند احمد کی جو روایت ہے اس کے اندر ان ابن کیا کہتے اس کو انباز امہاتی ہو گیا، انمت یقال ام فروہ. وہاں پہ کیا کہتے اس کو اور صفت ذکر کی گئی ہے، غالباً دنیا ذکر کی گئی ہے صفت جدہ کی. ٹھیک ہو گیا. تو اس طریقے سے یہ 3 سندیں بن جائیں گی. بعض امہاتی ہی ان ام فروہ یا ان امت یقال ام فروہ، اور یا پھر وہ جو دنیا والا وصف تھا وہ والا ذکر ہو گیا. 12 روایت جو ہے نا، چونکہ بعض اماتی مجھول ہے، روایت ضعیف ہے. ای الاعمال، عمل کون سا؟ عمل بدنی مراد ہے، قلبی نہیں، تاکہ تعارض آ جائے کہ ایک حدیث میں آپ سے پوچھا کہ ای الاعمال افضل، قال آپ نے فرمایا الایمان باللہ. تو وہ عمل قلبی ہے اور یہ عمل بدنی ہے، تعارض نہیں. اچھا، نماز تو سب سے پہلے ہوگی. اب اس کے بعد علم کا درجہ ہے یا نفل کا؟ شوافی کہتے ہیں نفل بہتر ہے، حنفیہ کیا علم بہتر ہے. پھر علم اور جہاد کا آپس میں اختلاف ہے کہ یہ کون سا افضل ہے. حنابلہ کہتے ہیں جہاد افضل ہے، اور جمہور کہتے ہیں کہ نہیں، جہاد نہیں بلکہ علم جو ہے سیکھنا یہ کیا ہے سب سے افضل ہے. اور جیسے آپ ماشاءاللہ علم سیکھ رہے ہو. تو الصلاۃ فی اول وقت کی جو روایت ہے عموماً ضعیف ہے، جیسے یہ روایت کیا ہے ضعیف ہے، اور یا پھر یہ روایت عام مخصوص من البعض ہے. جی چلے آگے چلیں. جی مجھے آپ نے سکھایا، جو آپ نے مجھے سکھایا فکان فی ما علمنی، کیا تھا؟
پانچوں نمازوں کی محافظت کرنا. قال قلت ان هذه الساعات یہ کچھ گھڑیاں میرے لیے فی اشغال، اس میں کچھ کام ہوتے ہیں. فمرني بأمر مجھے کچھ جامع سی بات بنائیں، آسان جامع، جب میں اس کو کروں تو مجھے کفایت کر جائے. فقال حافظ على العصر. آپ نے کہا 2 عصروں کی حفاظت کر، وما كانت من اور یہ ہماری لغت کا لفظ نہیں تھا. فقلت وما العصر. عصران کیا ہے؟ فقال الصلاة قبل طلوع الشمس وصلاة فجر اور عصر کی نماز. آ رہی بات سمجھ؟ اچھا، اس سے سیوطی رحمہ اللہ نے ایک اور استدلال کیا ہے، سمجھ آ رہی؟ اور انہوں نے خصائص الکبریٰ میں اس کو ذکر کیا ہے، اور وہ یہ انہوں نے استدلال کیا ہے کہ نبی علیہ السلام اگر کسی سے نماز معاف کریں تو کر سکتے ہیں، سمجھ آ رہی؟ اور انہوں نے دلیل ایک وہ حدیث پیش کی، ایک آدمی ہے، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں ایمان لاتا ہوں لیکن میں نے 2 نمازیں پڑھنی. آپ نے کہا چل ٹھیک ہے، تو کہتے دیکھیے آپ نے اس سے نمازوں کو ساکت کر دیا. سمجھ آ رہی؟ یہ ان کا اپنا مستدل ہے، جمہور اس کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ جمہور یہ کہتے ہوں گے کہ یہ مقصد تھا کہ چلو وہ 2 تو پڑھے نا، 2 پڑھے گا تو باقی بھی پڑھ لے گا. بات سمجھ آ رہی؟ تو یہ تقریباً ہے، تحدیداً نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جمہور کیا. بہرحال یہاں پر آپ نے اس کو یہ کہا کہ ان کی خاص طور پہ محافظت کرنی ہے، باقی بھی پڑھنی ہے لیکن ان کی کم از کم تو اہمیت کی وجہ سے. جی چلے آگے چلے. ہماری دلیل طریق تاخیر اثر کی توجہ کریں، مختلف روایات پیچھے بھی گزر چکی ہیں. تاخیر اثر پہ ہماری دلیل یہ بھی ہے، جیسے امام محمد نے ذکر کیا کہ اثر لغت میں کہتے ہیں تاخیر کو ہے، سمجھ آ رہی؟ لأنها یوسر یؤخر، تو اس لحاظ سے لغتاً بھی اس کے اندر تاخیر کا معنی پایا جاتا ہے. جی چلیں. بصری ایک آدمی نے ان سے سوال کیا، جو نبی علیہ السلام نے آپ سے سنا وہ مجھے بتاؤ. صلی اللہ علیہ وسلم یقول، جی وہ بندہ آگ میں نہیں جائے گا جسے نماز طلوع شمس سے پہلے پڑھی اور غروب سے پہلے. قال انت سمعت منه 3 مرات. قال نعم كل ذلك يقول سمعت اذناي ووعاه قلبي. فقال الرجل وانا سمعت رسول الله يقول ذلك. جی انت سمعته منه، تو نے سنا ہے؟ ان کا جی ہاں. کل ذلك یقول سمعته اذناي ووعاه قلبي. فقال الرجل وانا سمعته يقول ذلك. ایک آدمی وہاں پر موجود ہوگا، سمجھا، اس نے کہا انا سمعته، میں نے بھی سنا آپ یہ کہہ رہے تھے. سمجھ آ رہی؟ تو مطلب سننے کے ساتھ ووعاه قلبي بھی ہے. سمجھ آ رہی؟ آپ سن تو رہے ہیں نا، کبھی کبھی نیند آ جائے تو بندہ سنتا تو رہتا ہے نا. کیا خیال ہے کہ سننے کے ساتھ سماع ختم ہو جاتا ہے؟ کیا نظریہ آپ کا؟ بہرحال سننے کے ساتھ وواء قلبی بھی ہے کہ دل اس کو محفوظ کرے، اور یہ دل تب محفوظ کرے جب دل جاگ رہا ہوگا. ویسے تو نبی کا دل سوتے ہوئے جاگتا ہے، سمجھ آ رہی؟ ہو سکتا ہے آپ بھی اہل کرامت میں سے ہیں، سمجھ آ رہی؟ بہرحال آپ کے سامنے ہے کہ سننا